ہم نے جی موسم کے حوالے سے ذکر نہیں کیا، کیونکہ موسم جو ہے وہ بڑا، کل ہم بات کر رہے تھے، بڑا ڈیفرنٹ ہوا ہوا ہے، بے ایمان ہوا ہوا ہے. لیکن موسم سے پھر یاد آیا کہ جی کلائمیٹ چینج سے پاکستان بہت زیادہ متاثر ہے، اور ہم زیادہ وقت نہیں ہوا بلکہ ابھی بھی ہم اس سے نبرد آزما ہیں. ظاہر ہے اتنا سارے آپ نے دیکھا پنجاب کا ایریا جو ہے متاثر ہوا، اور پنجاب کی تاریخ کا جی بدترین اسے سیلاب کہا جا رہا ہے. لوگ ڈسپلیسڈ ہوئے، مال مویشی کا نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، اور جیسے کہ زرعی زمین ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. تو بھائی ایسے میں بہت کچھ ریولوشنری سٹیپس لینے کی بڑی ضرورت ہے. بالکل جی، اور ایسے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو صدف نے بتایا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہماری معیشت کا GDP کا بہت سا حصہ ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو فوجی فرٹیلائزر کمپنی ملک کی ایک بڑی اور معتبر کھاد ساز کمپنی ہے جو کسانوں کی تربیت اور کھاد کے مؤثر استعمال کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے. اب اس کا مقصد پیداوار میں اضافہ ہو اور زرعی ترقی کی ہر ممکن کوشش ہے. پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے FFC نے کچھ نئے ماحول دوست کھادیں متعارف کروائی ہیں، اور اس حوالے سے ہم پھر گفتگو بھی کریں گے. ہمارے ساتھ گفتگو کر لیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مینیجنگ مارکیٹنگ زرعی سروسز فوجی فرٹیلائزر کمپنی عبدالجلیل جاروار صاحب. تھینک یو سو مچ جلیل صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ جو فوجی فرٹیلائزر کمپنی ہے کسانوں کی کس طرح مدد کر رہی ہے کہ وہ اپنی خدمات صحیح سے انجام دے سکیں؟ اصل یہ کہ 1978 میں کمپنی وجود عمل میں آئی تو اس وقت سے ہی زرعی خدمات کا بھی شعبہ قائم کیا گیا تھا، کیونکہ ہم صرف کھادیں نہیں بیچتے ہیں اس میں، کیونکہ ہمارا ایگریکلچر کنٹری ہے. اس میں یہ کہ ہمیں جو ہمارا کاشتکار جو فصلیں کاشت کر رہا ہے ان کی پیداوار بھی بڑھانی ہے، ان کو نو ہاؤ بھی دینی ہے. کیونکہ دیکھا جائے ہمارا کاشتکار ان کی علم جو ہے وہ تعلیم یافتہ کم ہے، تو اسی لیے ہم نے وہ ایگری سروسز کا شعبہ بھی قائم کیا ہوا تھا. تقریباً ہماری جو پروڈکٹس ہیں اس میں مین تو یوریا ہے. 1982 میں پروڈکشن سونا یوریا کے سونا برانڈ ہے ہمارا، وہ دے رہے ہیں. یوریا میں 42 لاکھ ٹن سے زیادہ کھادیں ہیں، اس میں امپورٹ بھی اور لوکل مینوفیکچر بھی. وہ اس کو اگر آپ بوریوں میں کنورٹ کریں 50 کلو کی بوریوں میں تو 8 کروڑ 40 لاکھ بوریاں بن جاتی ہے سالانہ، جو کہ یہ ہم دے رہے ہیں. یوریا میں ہمارا مارکیٹ شیئر تقریباً 50% سے زیادہ ہے، تو باقی کمپنیوں کا 50% کے قریب ہے اس میں. تو اتنا ہمارا مارکیٹ شیئر ہے. ہماری جو مین پروڈکٹس ہیں اس میں سونا یوریا پرل چھوٹے دانے والا اور موٹے دانے والا ہوتا ہے اس میں. اس کے بعد DAP ہے جو کہ فاسفیٹک فرٹیلائزر ہے. SOP کی جو ہے وہ 2 کھادیں ہیں، MOP اور SOP سلفیٹ آف پوٹاش، جو کہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. مائکرو نیوٹرینٹس میں زنک اور بوران، یہ جو کہ تھوڑی سی قلیل مقدار میں پودوں کو ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی ہم امپورٹ کر کے وہ کاشتکار تک پہنچاتے ہیں. اب یہ کہ جس طرح سے ماحولیاتی تبدیلیاں ہمارے ہاں رونما ہو رہی ہیں، وہ اسپیشلی ایگریکلچر سیکٹر بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. تو ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم جدید اور بہتر افادیت والی کھادیں متعارف کرائیں. ہمارے ہاں جو نائٹروجن یوریا جو استعمال ہوتا ہے اس کا تقریباً 35-40% لاس ہو جاتا ہے امونیا کی شکل میں، جسے ہم کہتے ہیں کہ وولٹلائزیشن لاسز، یعنی جو ایک بوری یوز ہوتی ہے اس کے آدھے سے بھی کم فصل کو لگتی ہے، باقی ضائع ہو جاتی ہے. تو ایک تو مین تو ٹیمپریچر ہمارا زیادہ ہے، ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ لاسز ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ فارمر کو پتہ نہیں چلتا. تو ہم نے اس کی افادیت بڑھانے کے لیے کہ سلو ریلیز ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ پودوں کو میسر ہو نائٹروجن، اس کے لیے ہم ایک زنک کوٹیڈ یوریا مارکیٹ میں لے آئے. اس میں ایک تو دیر پا نائٹروجن ملے گی، زیادہ نائٹروجن ملے گی، ایک تو وہ لاسز اس کے کم ہوں گے، ہوا میں وہ کم اڑے گی، اور دوسری بات ہے کہ اس میں ہم نے زنک سلفیٹ کی کوٹنگ کر دی ہے. زنک کی میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں 2 ارب پاپولیشن جو ہے ان میں زنک کی ڈیفیشنسی ہے، اور پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو 5 سال سے کم عمر بچے جو ہیں وہ تقریباً 40% ان میں زنک کی ڈیفیشنسی ہے. تو اوور آل جو ڈیفیشنسی ہماری زمینوں میں کم ہوتی جا رہی ہے، ڈیفیشنسی ہوتی جا رہی ہے. آپ نے بچوں کے حوالے سے بھی بات کی، تو جو غذائی اجزاء ہیں اس کی اگر ہم بات کرنا چاہیں، کون سے غذائی اجزاء فصل کی میں بات کر رہی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے وہ گروتھ ہوگی صحیح تو پھر ہمیں اچھی پروڈکشن ملے گی. کون سے اجزاء غذائی پیداوار جو فصلوں کی اسے بڑھاتے ہیں؟ جی بالکل، 16 خوراکی اجزاء ہوتے ہیں. پودوں کو ضرورت ہوتی ہے اپنی فوٹوسینتھیسس کے پروسیس کے عمل کو، خوراک بنانے کے عمل کرنے. کچھ زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، کچھ تھوڑی سی مقدار میں، جسے ہم مائکرو نیوٹرینٹس کہتے ہیں. مائکرو نیوٹرینٹس میں ان میں زنک اور بوران انتہائی اہم ہے. 2 چیزیں یہ آ گئی اس میں. اس کے علاوہ جو ہم استعمال کرتے ہیں کھادوں کے ذریعے، اس میں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش،
یہ زیادہ ہم استعمال. باقی ہماری زمینوں میں کچھ موجود ہیں, کچھ ہوا سے, روشنی سے, پانی سے مل رہی ہوتی ہیں اس میں. تو ان اجزاء میں سے کیونکہ 85% میں زنک کی کمی ہو چکی ہے ہماری زمینوں میں, تو اسی لیے اب یہ کہ مائکرو نیوٹرینٹس جو ہے تھوڑی سی مقدار میں ضرورت ہوتی ہے. فرض کریں زنک ہے, زنک اب 6 کلو ہم ریکمنڈ کرتے ہیں کہ 6 کلو آپ نے ایکڑ پہ استعمال کرنا ہے, تو ایک ایکڑ پہ 6 کلو یونیفارم ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی. تو اسی لیے اس پہ زنک کی کوٹنگ کی جائے تاکہ فرٹیلائزر پہ وہ یونیفارم اس کی اسپریڈ ہو سکے, تاکہ یکساں طور پہ پودوں کو وہ میسر ہو سکے اس میں. ایک بات بتائیے گا کہ مٹی میں کھادوں کی کارکردگی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اس میں یہ کہ پہلے تجزیہ اراضی کی جائے, اس میں وہ ہم بلا معاوضہ سہولت دے رہے ہیں. جس طرح سے ہیلتھ اسکریننگ ہوتی ہے اپنی ہیومن باڈی کی, اس طرح سے سوائل میں بھی اسی طرح سے ہوتی ہے. تو سوائل پہلے سے ٹیسٹ کر لیں, ہم فری آف کاسٹ وہ سروسز بلا معاوضہ دے رہے ہیں, وہ آپ پہلے ٹیسٹ کرا لیں. جو بھی کاشتکار یہ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ڈیلرز ہیں, وہ نزدیکی ہیں, ان سے رابطہ کریں, ہم سے رابطہ کریں, تو فری آف کاسٹ بلا معاوضہ ہمارا نمائندہ آ جائے گا, سیمپل لے جائے گا, سوائل کی انالائسس کر کے ان کو بتا دے گا کہ جی اس میں کن اجزاء کی, جس طرح سے ہم نے ذکر کیا 16 خوراکی اجزاء, کن اجزاء کی کمی ہے, اور باقی یہ جو اجزاء ہیں کتنی مقدار میں استعمال کرنے چاہیے. یہ ہو گیا سوائل فرٹیلٹی سے. دوسرا سوائل ہیلتھ, اگر سوائل بیمار ہے, اس میں کلر ہے, شور ہے, تو اس کو ختم کرنے کے لیے کس طرح سے, وہ بھی سوائل ٹیسٹ سے ہی پتہ لگے گا کہ اس میں کیا استعمال کریں ہم جو ہم اپنی زمینوں کو ٹھیک کر سکیں. کیونکہ جس طرح سے پاپولیشن بڑھتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ تھینکس ٹو منرل فرٹیلائزر, جو کہ یہ 50% جو بھی پروڈکشن ہماری کراپس کی ہوتی ہے اس میں رول فرٹیلائزر کا ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ غلطیاں, خرچہ بھی اس میں فرٹیلائزر میں, جو سب سے زیادہ اس میں پیداوار میں بھی حصہ فرٹیلائزر کا ہے. تو ہمارے کاشتکار کو چاہیے کہ وہ جو فرٹیلائزرس ہیں ان کی تھوڑی سی انفارمیشن لے, اور جو جدید کا اپنا میں نے فرٹیلائزر, اس میں ایک جو نیم کوٹیڈ یوریا کے اوپر ہم نے نیم کے آئل کی اس میں کوٹنگ کر دی, تاکہ وہ بھی جو نائٹروجن کے لاسز ہیں وہ کم ہوں اور وہ ڈیکریز ہو سکیں, اور اس میں نائٹروجن اس کی دیر پا زمین میں موجودگی رہے تاکہ وہ فصل کو مل سکے. جی آپ نے ایک چیز مینشن کی تھی, زنک کوٹڈ کھاد کے حوالے سے بات کی گئی تھی, تو ایف ایف سی نے سونا یوریا زنک کوٹڈ کھاد متعارف کرائی ہے. اب بھی جو حالیہ سیلاب سے صورتحال بنی ہے, کیا اس وقت ریکوائرمنٹ ہے اس کی, جو زمین کی کنڈیشن ہے, کیا چینجز آتے ہیں سیلاب کی وجہ سے؟ بالکل, یہ سیلاب ہیں, فلڈ ہیں, کیونکہ یہ پانی بھی آتا ہے, مٹی بھی آتی ہے, اس کی ہم کہتے ہیں ایروجن, ایک جگہ سے مٹی دوسری جگہ پہ شفٹ ہو جاتی ہے, فرٹائل سوائل ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ ان ایریاز میں یہ اس طرح سے یہ زنک کوٹڈ یوریا ہو گیا, فرٹیلائزر ہو گیا, یا نیم کوٹڈ یوریا ہو گیا, یا اس کے علاوہ یہ سونا بوران ڈی اے پی ہے جس میں بوران کی ایڈیشن کی گئی ہے. تو ان فلڈ ایریاز میں ان فرٹیلائزر کے استعمال سے ہمیں اور بھی زیادہ پیداوار ملے گی. اور یہ جو فرٹیلائزر جو یہ اس طرح کے ہم یوز کریں گے, یہ اسپیشلی ٹیمپریچر ہمارے یہاں ہائی رائز ہوتا جا رہا ہے نا, ٹیمپریچر جتنا رائز ہوگا ان فرٹیلائزر کی, یہ جو کنونشنل فرٹیلائزر عام جو استعمال ہو رہے ہیں ان کی افادیت کم ہو جائے گی. اس طرح کے فرٹیلائزر یوز کرنے سے کہ ان فرٹیلائزر کی افادیت بھی بڑھے گی اور پلانٹس کو دیر پا جو ہے وہ مہیا ہوں گے یہ نیوٹرینٹس, اور ہماری فصلوں کی پیداوار زیادہ ہوگی. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا, زراعت میں جدت اور کسانوں کی سہولت کاری کے لیے ایف ایف سی کیا اقدامات کر رہی ہے؟ اصل یہ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں ہمارا اصل سرمایہ کاشتکار ہی ہے. ہم صرف فرٹیلائزر, جس طرح میں نے ذکر کیا, فرٹیلائزرس بیچتے نہیں ہیں, اس میں کاشتکار بھائیوں کو ایگری سروسز بھی دیتے ہیں. ہمارے زرعی ماہرین ہیں, وہ کاشتکاروں کی دہلیز تک جاتے ہیں, وہاں پر فارمر گیدرنگس ہو گئی, ڈیمونسٹریشن کلاس ہو گئی, سیمینارس ہو گئے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی آڈیو ویژول ایکوپمنٹس یوز کر کے ان کو پھر بتاتے ہیں کہ جی آپ اپنی فصلات اس طرح سے کاشت کریں. ہم صرف فرٹیلائزر پہ زور نہیں دیتے, ہم کہتے ہیں جتنی بھی پروڈکشن ٹیکنالوجی آپ کی ہے, لینڈ پریپریشن سے ہارویسٹنگ تک جو بھی ہیں وہ ہم ان کو بتاتے ہیں تاکہ ہمارا کاشتکار خوشحال ہو. اس میں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ تجزیہ اراضی کی, پانی اور اراضی کی سہولت بلا معاوضہ موجود ہے. کاشتکار بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں. جی جی, جب آپ ان سے گزارش ہی کر رہے ہیں تو لاسٹلی پھر کسان بھائیوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے کاشتکار بھائیوں کے یہ جو ہمارے ہاں اسپیشلی پاکستان میں جو ماحولیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان سے باخبر رہیں, اور یہ کہ اس سے کس طرح سے ہم اس کو ختم تو نہیں کر سکتے, کس طرح سے ان کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں. اسی لیے یہ جتنے بھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس ہیں یا یہ ہم ہیں,
ان سے رابطہ کریں اور فی ایکڑ فصلوں، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنی فی ایکڑ فصلوں کی پیداوار بڑھائیں، کیونکہ ہماری جو ایوریج ییلڈ ہے اور جو پوٹینشیل ییلڈ ہے وہ گیپ زیادہ ہے، اس کو ہم زیادہ کم کریں گے تو میرے خیال میں ہم جو ہے وہ خود کفیل ہو جائیں گے، جتنی بھی ہماری اجناس ہے اس میں خود کفیل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ جلیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ظاہر یہ بڑا اہم ٹاپک ہے جس سے بہت کم بات ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں ہمارا کاشتکار، ہمارا کسان کتنا متاثر ہے، اور ان کے لیے یہ انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے۔